अरूज में अगर नज़रें नीची और लहजा नरम हो तो ज़वाल में तकलीफ़ कम होती है। सब्र करें, अगर आज़माने वाला अल्लाह है तो आज़माइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे, सियाने बनो, कोई तुम्हारे लिए घर छोड़कर आएगी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये हम नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अगर रूह बीमार हो तो कुरान से बेहतर कोई दुआ नहीं। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मेरे रब का वादा है। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। ज़िंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की ज़द में है, जहाँ बात करना हराम है। बदमजाज और बद इखलाक आदमी के पास हाजत लेकर मत जाओ। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वह हद से ज़्यादा खुश इखलाक हो जाता है। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए जिसे 7 बालियाँ उगें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इसका अजर इससे भी बढ़ा देता है, और अल्लाह बड़ा फराखी वाला और जानने वाला है। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। तारीफ़ करना और करवाना भी एक किस्म का शिर्क की मानिद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। आपके इखलाक की कदर भी लोग इस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग इसके इखलाक को इसकी मजबूरी समझते हैं। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। अल्लाह की रहमत शबनम बनकर आपके गुलस्ताने हयात पर बरसती रहे। अल्लाह आपको हमेशा तंगियों, तकलीफ़ों और परेशानियों से बचाए, आमीन। ए रब्बुल आलमीन, बेशक ज़मीन व आसमान में तेरी बादशाही है। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दे, हमें आसानियाँ अता फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है, अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया फरमाएगा। इस चीज़ को सोचना फजूल है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, सोचना उसको है जिसको आप तब्दील कर सकते हैं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है।
دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ پہنچتے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ خدا کرے سدا خوش اور سلامت رہیں وہ لوگ جنہیں ہم بڑے خلوص اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ تیرے برا کہنے سے بے شک میری اچھائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تیرے اچھا کہنے سے ہو سکتا ہے میں کچھ برا کرنا چھوڑ دوں۔ تنقید مثبت ہونی چاہیے، منفی تو آپ کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بحال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اسم الہی یا باسی تو کا بعد نماز فجر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر 10 بار ورد کرے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لے تو وہ اپنی جملہ ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ مجھے پسند ہیں مغرور مرد جو ہر کسی کے آگے پیچھے نہیں جاتے، جو اپنا دل ہتھیلی پہ لیے نہیں پھرتے،
जिसकी नज़र में हया हो, आवाज़ में रौब हो और जिसका दिल किसी एक के लिए ही पिघले। ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, इनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन। ज़िंदगी के अजायबात में से एक अजूबा ये भी है कि इंसान उनके हाथों ही तकलीफ़ उठाता है जिनके लिए हमेशा दुआएं करता रहता हो कि इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। मर्द कभी किसी औरत की खूबसूरती पर नहीं मरता, अगर मरता होता तो एक औरत कभी भी इसके लिए काफ़ी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफ़ा पर मरता है, औरत की हया पर मरता है और इस औरत पर मरता है जो इसके कंट्रोल में रहती है। प्लास्टिक की खाली थैलियाँ हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतज़ाम ना किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। किसी के अंदर ऐसे फूल मत लगाना जिन्हें तुम पानी ना दे सको। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, हाल पूछें, कदर करें, दिल में रखें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख ना मांगें। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियां आती हैं। इनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कमदर्दी समझकर आगे बढ़ जाएं। वालदैन की बात पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी होगी लेकिन फ़ायदा मंद होगी। कम तर इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। वो लहजे याद रहते हैं जिनसे आपका सारा एतमाद और इज़्ज़त नफ्स मट्टी हुआ होता है। कहने वाले को सिर्फ लम्हा भर चाहिए होता है किसी को आसमान से ज़मीन पर पहुंचने के लिए, लेकिन सहने वाले को सदियां लग जाती हैं खुद को जोड़ जोड़ कर दोबारा उसी मुकाम पर लाने के लिए जहां वो पहले था। जो तमाम दुआएं वजीफ़े छोड़कर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करे तो इसे बग़ैर मांगे सब कुछ मिलेगा और दीनों दुनिया की मुश्किलें खुद ब खुद हल होंगी। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। ए बादशाहत के मालिक, अपना मामला तुझ पे छोड़ते हैं, अपनी फ़िक्र तेरे सपुर्द करते हैं। बस मुझे ऐसी खुशखबरी अता कर जो मेरे दिल में खुशी के दरवाज़े खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। बहुत से ताल्लुक़ इसीलिए टूट जाते हैं कि इनमें मोहब्बत तो होती है लेकिन एहतराम नहीं रहता। बहुत से ताल्लुक़ इसलिए भी सदमोहरी का शिकार हो जाते हैं कि चाहत तो होती है लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स भी प्यारी होती है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ़ एहतराम ही दे दिया जाए तो वो मोहब्बत का रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। हर इंसान को इज़्ज़त चाहिए, हर रिश्ते को एहतराम दरकार है। किसी से अपना मवाजना मत करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाएं, लेकिन हलाल खाएं। शर्म अल्लाह से आनी चाहिए, बंदों से नहीं। ए गफूरुर रहीम, तमाम मरहूमीन की मगफ़रत फरमा, तमाम बीमारों को शफा अता फरमा, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फरमा, हसद, बुग़्ज़, कीना और बदनज़री से महफूज रखना। या अल्लाह पाक, अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत बनाओ, कोई दूसरा टूट जाता है तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में।
بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہے، وہ فیصلے جو کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کے کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے، انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ اور میری تکلیفوں کو سکون میں بدلنے والا میرا اللہ ہے۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ زندگی حقیقی ناولوں میں لکھی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غصے ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلا لے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے۔ اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے۔ سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ جب تک اپنی چال نہ چل جاؤ تب تک راز فاش مت کرو۔ مسلمانوں میں کتاب لکھنے والے سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کماتا ہے۔ یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم فرما دے۔
دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ بے حسی نصف موت ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ زندگی تو بہت ہلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ خلوص کا جلوس نکال کر لوگ کہتے ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہوتا ہے۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ جس کا کام رب سنوارتا ہے اس کا کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ پریشانیاں رونے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنی منزل کے لیے راہی رواں ہو گئے، جلا کر خس و خاشاک دل دھواں ہو گئے۔ افق پہ چمکتے تھے کبھی جو ستارے، کالی رات کی سیاہی میں بے نشاں ہو گئے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ خوابوں کی اور امنگوں کی میعادیں ختم نہیں ہوتی۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کرو، اپنے ضمیر کی آزمائش نہ کرو۔ جو تیرا ہے وہ تیرے پاس آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی ہے دوست، مسکرانا سیکھ۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے، جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ محبوب کی خوشبو سے کوئی چیز موازنہ نہیں کر سکتی، چاہے پورے فرانس کو عطر کی شیشی میں نچوڑ دیا جائے۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں، جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے مقصد ہوتا ہے۔ ڈھونڈنے کی نظر سے دیکھو تو ہر سوال کا جواب موجود ہے قرآن میں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، گناہ کا گلٹ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ آسانیاں تقسیم کریں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ شروع میں سب اچھے ہوتے ہیں، جب دل بھر جائے تو کہتے ہیں تم تو گلے ہی پڑ گئے ہو۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور اگر وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا اے انسان، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو،
اللہ पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अच्छे रिश्ते घड़ी की सुइयों की तरह होते हैं, मिलते हैं कभी कभार लेकिन हमेशा जुड़े रहते हैं। जिस मुस्तकबिल के लिए आप परेशान हैं, हो सकता है उस मुस्तकबिल में आप हों ही ना। सस्ते में लूट लेती है दुनिया इन्हें, जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। हमने सीखा है अज़ान सहर से ये असूल, लोग ख्वाबीदा ही सही, हमने सदा देनी है। कोई साथ छोड़ना चाहे तो पहले क्या बदलता है, निगाहें, लहजा, रवैया। हमें भी आते हैं अंदाज दिल तोड़ने के, हर दिल में खुदा बसता है ये सोच कर चुप है। इंसानियत कज़ा करके लोग मसले उठाए फिरते हैं, किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। कसम है ज़माने की, दर हकीकत इंसान बड़े खसारे में है। खून के रिश्तों में अगर होती वफा, यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाज़ारों में। अब बातें तस्बीह से मशरूत नहीं, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार हो जाती है। गज़ब की धूप थी अपनायत के जंगल में, शजर बहुत थे मगर कोई सायादार न था। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ाता है, अल्लाह ने काबा को मदीने से अलग रखा है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। ना गिला करेंगे ना शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो बस यही दुआ करेंगे। धोखा है एक फ़रेब है, मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफ़र वापसी का है। तेरी जन्नत में किस तरह पहुँचे, राह में पड़ता है पुले सरात कोई। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते बिल्ली और परिंदों को दाना डालने से मुआफ़ी नहीं मिलती।